ہر چیز دستیاب ہو اور پھر اس کے نوجوان اگر مایوس ہو رہے ہو تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لیڈرشپ اس وقت براجمان ہے، لیڈرشپ کا مطلب صرف پولیٹیکل لیڈرشپ نہیں ہوتی، نظام کے اوپر قابض لیڈرشپ، اس نے پاکستان 77 سال میں فیلئر ہے، پاکستان بیوروکریٹس کا فیلئر کے ججز کا فیلئر ہے، یہ پارلیمنٹ کا فیلئر ہے، کیونکہ پارلیمنٹ کے بلبوتے پر لوگ آتے ہیں، فارم 47 پر مسلط ہوتے ہیں، کسی کے کیاری میں لگنے والے وہ گملے ہوتے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ میں کی کیاریوں میں پروان چڑھتے ہیں اور پھر آ کر ہمارے اوپر مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ لوگ پاکستان نہیں چلا سکے صحیح طریقے سے۔ بریلویت کی تحریک نہیں ہے، ہم اہل حدیث کی بنیاد پر، سلفیت کی تحریک نہیں ہے، ہم شیعت اور سنیت میں لوگوں کو تقسیم نہیں کرتے، ہم کسی طرح بھی لوگوں کو فرقوں کی بنیاد، ہم سب مسلکوں کا احترام کرتے ہیں۔ ہر مسلک سے تعلق رکھنے والا جماعت اسلامی کا ممبر بن سکتا ہے، بلکہ جماعت اسلامی کا تو مائنورٹی ونگ بہت اسٹرانگ ہے، اور یہ مائنورٹی ونگ میں چیلنج کرتا ہوں کہ پورے پاکستان کی کسی پارٹی کے پاس اتنا منظم مائنورٹی ونگ نہیں ہے جتنا جماعت اسلامی کے پاس ہے۔ ہمارا خواتین میں جو کام ہے وہ سب سے زیادہ منظم اور بہترین طریقے سے، ایک طرف وہ دعوت اور تربیت کا کام کرتی ہیں، دوسری طرف وہ خدمت خلق کا کام کرتی ہیں، تیسری طرف وہ ویمن امپاورمنٹ کے لیے کام کرتی ہیں۔ مختلف ادارے بنا کر ہم نے جو ہے وہ لوگوں کو حقوق دلانے کی بات کی ہے، جیلوں میں خواتین کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے جماعت اسلامی کام کرتی ہے۔ تو اس لیے جماعت اسلامی ہی پاکستان کے عوام کی سب سے بڑی چوائس ہے، اور اگر کوئی امید موجود ہے پاکستان میں تو وہ جماعت اسلامی اور اس کی تحریک سے وابستہ ہے۔ اس لیے نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ وہ اس کے ممبر بنیں، ہمارے ساتھ چلیں، ہم فرشتے نہیں ہیں، انسان ہیں، غلطیاں کر سکتے ہیں، کوتاہیاں کر سکتے ہیں، ہم مل کر ایک دوسرے کی اصلاح کریں گے، ہم مل کر ایک دوسرے کی تربیت کریں گے، ہم مل کر سب پاکستان کو مضبوط بنائیں گے، ہم مل کر اس قابض مافیا جس نے ہم پر آئی پی پیز کا عذاب مسلط کیا ہے۔ آپ ذرا ترتیب تو دیکھیں 1994 سے لے کر اب تک، ظاہر ہے جب ہمارا بجٹ چھوٹا تھا تو ہمارے پاس جو ہے سینکڑوں ارب روپے ہم آئی پی پیز کو دے رہے تھے، اب کرتے کرتے جب ہم 18 ٹریلین پر آ گئے تو ہم 2 ٹریلین سے زیادہ اپنے ڈیفنس کے بجٹ سے بھی زیادہ اس وقت آئی پی پیز کی کیپیسٹی پیمنٹ دے رہے ہیں، یعنی وہ بجلی کہ جو ہم استعمال نہیں کرتے یا پروڈیوس نہیں ہوتی اس کے پیسے پاکستانی قوم اپنی بجلی کی بلوں میں دے رہی ہے، اس کو آئی پی پیز کی کیپیسٹی پیمنٹ کہتے ہیں۔ اور صرف اتنی سی بات نہیں ہے، میں پوچھنا چاہتا ہوں ان ساری جماعتوں سے جنہوں نے آئی پی پیز کو ہم پر مسلط کیا اور مراد دی ان کو، نون لیگ، پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی، ان لوگوں نے، اور ان کو ٹیکس سے ایگزم کیا، انکم ٹیکس تنخواہ دار پہ تو لگایا ہوا ہے، ہم نے دھرنا دیا، احتجاج کیا، ہم نے جب حکومت سے بات چیت کی کہ آپ یہ ختم کریں، ہم نہیں کر سکتے، آئی ایم ایف منع کرتا ہے، تو اگر آئی ایم ایف آئی پی پیز کے انکم ٹیکس کی ایگزمپشن پر اعتراض نہیں کرتا اور تنخواہ دار کے سلیب کو کم کرنے پہ اعتراض کرتا ہے تو یا تو تم جھوٹ بولتے ہو یا آئی ایم ایف ثابت کرتا ہے کہ وہ سب سے بڑا ساہوکار ادارہ ہے پوری دنیا میں، پوری معیشت کو کنٹرول کر کے اپنی مرضی کا نظام چلانے والا ادارہ ہے، اور دونوں ہی باتیں درست ہیں۔ اس لیے کہ جو آئی ایم ایف کی غلامی میں گیا کبھی نجات نہیں ملی ہے اسے، تو یہ آئی ایم ایف کا نام لے لے کر تنخواہ داروں سے پیسے وصول کریں اور بڑے بڑے جاگیرداروں کو اپنی حکومت میں ساتھ بٹھائیں، ساری پارٹیاں یہ کام کرتی ہیں۔ تو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 2017 اور 18 تک ان آئی پی پیز کو جو انکم ٹیکس سے ایگزمپشن ملی ہے وہ تقریباً 1300 ارب روپے ہے، اور اس کے بعد انہوں نے یہ چکر کیا نون لیگ اور پھر پی ٹی آئی نے کہ اب ان کی انکم ٹیکس ایگزمپشن کہیں شو بھی نہیں ہوتی۔ یہ کتنا بڑا فراڈ ہے اس ملک کے ساتھ، کتنا بڑا دھوکہ ہے اس ملک کے ساتھ کہ ان لوگوں کو، غاصبوں کو کیپیسٹی پیمنٹ بھی ملے اور انکم ٹیکس کی ایگزمپشن بھی ملے، اور ہم سے ٹیکس وصول کریں بجلی کے بلوں میں، ہم سے ٹیکس وصول کریں گیس کے بلوں میں، ہم سے ٹیکس وصول کریں پیٹرول کی لیوی پر، ہم سے ٹیکس وصول کریں تنخواہوں میں، اسی وقت کاٹ لی جائے، اور یہ ایک چھوٹا سا مراد یافتہ طبقہ ہر پارٹی اس کو پروٹیکٹ کرے اور اپنے آپ کو ایماندار بھی شو کریں بعض لوگ۔ کیسے چلے گا یہ ملک پھر؟ اس لیے لوگوں کو سمجھنا چاہیے، اس لیے لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ کوئی آپشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ سیاسی مزاحمت کی جائے، اور سیاسی مزاحمت کا مطلب گالی نہیں ہے، سیاسی مزاحمت کا مطلب گولی نہیں ہے،
سیاسی مزاحمت کا مطلب نفرت نہیں ہے. سیاسی مزاحمت کا مطلب یہ ہے کہ پرامن سیاسی جدوجہد، آئینی جدوجہد، آئین کی بالادستی، جو انسانی حقوق ایک آئین کے تحت پاکستان میں ہمیں حاصل ہیں، اس کا احترام، جمہوری رائے کی آزادی، جو جس کو رائے دے پھر اس کے مطابق حکومتوں کا بننا، نوجوانوں کی امپاورمنٹ، تعلیم کا حق، طبقاتی تعلیم نہیں چلے گی، غریب کے لیے الگ تعلیم، مڈل کلاس کے لیے الگ، امیر کے لیے الگ. یہ کیسا ملک ہے؟ اور پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں پر اتنا ظلم کیا گیا کہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا حق ہی نہیں ہے کہ ہم فری ایجوکیشن اور کوالٹی ایجوکیشن مانگیں. اگر فری ایجوکیشن سرکار میں ملے گی تو وہ خراب ہوگی، اور اگر اچھی لینی ہے تو خریدو. یہ ظلم اس سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا. لوگوں کے دماغوں میں اس غلامی کو انہوں نے اتار دیا ہے. یہ لوگ اپنا حق ہی نہیں سمجھتے کہ امیر ہو یا غریب، ہر ایک کے بچے کو برابر کی تعلیم ملنی چاہیے. ایک نظام، ایک نصاب، ایک زبان، ایک ملک ہے یہ اس ملک کی ایک یکجہتی ہے. اس میں ایک نظام تعلیم چلے گا. آپ یونیورسٹیوں کا حال دیکھ لیں. ابھی مجھے پتا چلا پنجاب یونیورسٹی میں ڈبل سے بھی زیادہ فیس بڑھا دی. کراچی یونیورسٹی میں تقریباً 2 گنا زیادہ فیس بڑھا دی. یہ سرکاری یونیورسٹیاں ہیں. آئی ٹی کے ایجوکیشن نوجوانوں کے لیے سرکاری اداروں میں بھی تقریباً ناپید ہے. جبکہ آپ یہ دیکھیں کہ جو پرائیویٹ سیکٹر میں جو یونیورسٹیاں ہیں وہ کتنی مہنگی تعلیم دے رہی ہیں، چاہے وہ میڈیکل ہو، انجینئرنگ ہو یا وہ آئی ٹی ہو. یہ جماعت اسلامی ہے جو 45,000 نوجوانوں کو اس وقت تک پچھلے 1-1.5 سال میں فری آئی ٹی کورسز کرا چکی ہے. اور اب بہت بڑا بنو قابل پروگرام آگے آنے جا رہا ہے. نوجوانوں ہمارا ساتھ دو، اس جد و جہد میں شریک ہو. خواتین سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی آگے بڑھیں، ممبر بنیں اور طاقت بنیں، پاکستان کی طاقت بنیں، اسلام کی طاقت بنیں، امت کی طاقت بنیں، اور عوام کے حق اور اختیار کی جنگ میں آپ پوری طریقے سے ہمارے ساتھ شریک ہوں. بہت بہت شکریہ.